السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، سامعین کرام، موضوع آج کا اسلامی اخوت و بھائی چارگی ہے۔ چونکہ عید قرباں چل رہا ہے، ہم لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور بہت سارے بھائی اس خوشی کے موقع پر اپنے ان بھائیوں سے گلے لگا لیے ہوں گے جن سے برسوں دشمنی تھی، عداوت تھی، ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اور بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جو اب تک اپنے بھائیوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب تک ان کی دلوں میں بھائیوں کے تعلق سے وہی عداوت ہوگی، وہی دشمنی ہوگی، وہی نفرت کا ماحول ہوگا جو برسوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو اپنا لیں، ہمارے اندر محبت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ ہم اپنے بھائیوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو عملی زندگی میں لے آئیں، ہمارے اندر اسلامی بھائی چارگی آ جائے گی۔ راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی بہترین بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے۔ مکمل ایمان والے، مکمل مومن وہی ہیں جو اپنے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا ایک بھائی پسند کرے گا کہ کوئی شخص اس سے نفرت کرے؟ کوئی ایمان والا انہیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھے، اپنے دلوں میں تنگی کرے، یا ان سے عداوت و دشمنی رکھے، بغض رکھے، اپنے دلوں میں کینہ رکھے؟ ہرگز ایک شخص، ایک آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ ہمارے خلاف کوئی شخص ایسا کرے یا اس طرح کی سوچ بنائے۔ جب ایک بھائی اپنے لیے ان ساری چیزوں کو پسند نہیں کر سکتا ہے تو ایسے ہی اس بھائی کو بھی چاہیے، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے خلاف اس طرح کی غلط سوچ، نفرت، بغض، کینہ، کپٹ، عداوت و دشمنی اپنے دلوں میں پیدا نہ کریں۔
اور اپنے بھائیوں کو پیار و محبت کی نگاہوں سے دیکھیں، نفرت کی نگاہوں سے نہیں۔ ہاں، بحیثیت انسان اگر بھائی سے چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، اپنے اسلامی بھائیوں سے کسی موقع سے کسی طرح کی کمی کمزوری دیکھنے کو مل جائے، تو میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ رب کے اس پیارے فرمان کو گلے لگا لیں، عملی زندگی میں اتار لیں کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، آپ ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں، اچھائی کا مظاہرہ کریں، پھر دیکھ لیں اس کا بہترین نتیجہ اور اچھے ثمرات، کہ جس کے ساتھ آپ کو عداوت تھی، دشمنی تھی، آپ کو نفرت تھی، آپ کی اچھائی یا آپ کے حسن سلوک سے وہ بھائی متاثر ہو کر آپ کا دلی دوست بن جائے گا، کأنہ ولی حمیم۔ اگر آپ کے ساتھ وہ برا سلوک کرے، برا ماحول تیار کرے، غلط نظریہ رکھے، غلط سوچ بنائے، آپ اس کے خلاف انتقاماً ایسی سوچ نہ بنائیں، نہیں، آپ اچھی سوچ رکھیں، اصلاح کا خیال رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھائی کا، حسن سلوک کا برتاؤ کریں، تو رب نے کہا کأنہ ولی حمیم، وہ شخص جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی تھی، عداوت رکھی تھی، بغض رکھا تھا، نفرت کا ماحول بنایا تھا، وہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے، دلی دوست بن جائیں گے میرے بھائیوں۔ اور رب کا ارشاد بھی ہے انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں اور بھائی کی طرح رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کلمہ کی بنیاد پر آپس میں بھائی قرار دیا ہے، لہذا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ انتہائی مخلص ہو اور اس کے حق میں ہمدردانہ جذبات رکھے میرے بھائیوں۔ اس تعلق سے بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی، حدیث نمبر 2305 نمبر کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو تم مسلمان کہلاؤ گے، مسلمان ہوگے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی 1844 نمبر کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھر اسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ روا رکھے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو دیکھ لیا آپ نے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عمل انسانوں کے لیے دخول جنت کا سبب ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محبت کا ماحول بنائیں، اپنے دلوں سے تنگی، بغض اور نفرت کا ماحول ختم کر دیں۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن اسد سے فرمایا اتحب الجنہ، کیا تمہیں جنت پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاحب لاخیک ما تحب لنفسک، مسند احمد کی روایت ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو
اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ میرے بھائیوں، تو یہ چند باتیں کہی گئی ہیں اس تعلق سے کہ آپس میں اچھا ماحول بنانا چاہیے، اپنے دلوں سے اپنے بھائیوں کے تعلق سے نفرت کا ماحول، گندی سوچ، گندا نظریہ، ان ساری چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ چند روزہ دنیاوی زندگی ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم سے اب ہمارے بھائیوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی تکلیف نہ تو ہم زبانی طور پر، نہ تو عملی طور پر، اور نہ ہی غلط نظریہ اور غلط ہی سوچ بنا کر اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچائیں، بلکہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا لائق وہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعریف بھی یہی کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی۔ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے، بچا رہے، نہ تو ان کی زبان سے بھائیوں کو تکلیف ہو اور نہ ہی ان کے ہاتھوں سے بھائیوں کو کسی طرح کی کوئی اذیت پہنچے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اسلامی اخوت و بھائی چارگی کی چند باتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں بھائی چارگی کے تعلق سے، آپسی محبت کا ماحول بنانے کے تعلق سے، ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔